رومن کیتھولک کرنتھیوں کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا پہلا خط 3 باب 13 سے 15 آیات کو برزخ کے نظریے کی حمایت میں ایک ٹھوس حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جہاں کچھ یوں لکھا ہے: تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ رومن کیتھولک کے مطابق برزخ ایک ایسا مقام ہے جو عارضی سزا کے لیے ہے۔ جو انسان مرنے کے بعد براہ راست فردوس میں نہیں جا سکتے، وہ روحیں برزخ میں عارضی سزا حاصل کر کے فردوس میں چلے جاتی ہیں۔ یہ روحیں برزخ میں نقصان اٹھائیں گی اور اس عارضی سزا کے بعد وہ بچ جائیں گی، یعنی فردوس میں چلی جائیں گی۔ تو کیا برزخ کا نظریہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے یا بائبل مقدس کی تعلیم نہیں؟ برزخ کا عقیدہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں۔ یہ عقیدہ بائبل مقدس کی سچائیوں کو بیان کرنے والے مختلف حوالوں کے متضاد ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان 25 باب کی 41 آیت میں جہنم کو ہمیشہ کی آگ کی مستقل جگہ قرار دیا گیا ہے۔ تسلنیکیوں کے نام 2 خط 1 باب کی 9 آیت میں یہ وہ جگہ ہے جو ابدی ہلاکت کی سزا کی جگہ کہلائی گئی۔ مرکس کی انجیل اس کے 9 باب کی 45 اور 48 آیت میں خداوند یسوع مسیح کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا نہ کیڑا مرے گا اور نہ آگ بجھے گی۔ دوزخ سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 16 باب 26 آیت میں جہنم اور فردوس کے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے تاکہ کوئی پار نہ جا سکے۔ لوکا کی انجیل اس کے 16 باب کی 23 آیت میں کسی کا پچھتانا بھی اس کی واپسی کے لیے ناکافی ہے۔ برزخ کا عقیدہ دراصل صلیب پر مسیح یسوع کے کامل کفارے کی کامل کفایت کی تذلیل ہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلے خط کے 15 باب کی 3 آیت میں مقدس پولس رسول فرماتا ہے کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے منہ۔ یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب کی 4 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے یوں کہا: جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ 19 باب کی 30 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے تمام کام کو پورا کر کے کہا کہ تمام ہوا۔ اسی طرح سے عبرانیوں کا مصنف 10 باب کی 12 آیت میں خداوند یسوع مسیح کے کامل کفارے کی کامل کفایت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے: لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ 14 آیت میں مزید وہ اس کفارے کی کامل تاثیر کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ برزخ کا عقیدہ خداوند یسوع مسیح کے کامل کفارے کی کامل کفایت کو ناکافی بیان کرتا ہے۔ یہ نظریہ مکابین کی دوسری کتاب 12 باب کی 46 آیت پر بنیاد رکھتا ہے، جو مردوں کے لیے دعا کو نیک اور پاک گردانتا ہے کہ مردوں کی روحیں برزخ کی عارضی سزا سے رہائی پا کر فردوس میں جا سکیں۔ اس کتاب کا وجود 2 صدی قبل از مسیح میں ہوا، اور اس کتاب کو یہودی الہامی تصور نہیں کرتے، حتیٰ کہ مکابین کی پہلی کتاب 9 باب کی 27 آیت الہامی ہونے کو مسترد کرتی ہے۔ کچھ یوں لکھا ہے: یوں اسرائیل میں ایسی سخت اعزار ثانی برپا ہوئی کہ جب سے ان کے درمیان کوئی نبی مابعوث نہ ہوا ویسی کبھی واقعہ نہ ہوئی تھی۔ مابعوث ہونے سے مراد نبی کا بھیجا جانا۔ اس لیے
یہ آیت اپوکریفا کتابوں کو الہامی قرار دینے سے انکار کرتی ہے، اور اپوکریفا فہرست میں مکابین کی دونوں کتابیں شامل ہیں۔ نہ یہودی اس کو الہامی تصور کرتے ہیں، نہ ہی خداوند یسوع مسیح نے الہامی تصور کیا، اور نہ ہی نئے عہد نامے کے باقی مصنفین اپوکریفا کتابوں کو الہامی تصور کرتے ہیں۔ یہ کتاب مارٹن لوتھر کی اصلاحی تحریک کے 29 سال بعد بائبل مقدس میں 1546 میں شامل کی گئی، کیونکہ مارٹن لوتھر نے برزخ اور مردوں پر دعا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپوکریفا فہرست میں چند کتابیں ایسی بھی ہیں جنہیں چند تراجم میں شامل کیا گیا اور چند تراجم میں نہیں۔ جن تراجم میں ان کا وجود نظر نہیں آتا وہ کیتھولک اردو ترجمہ اور چند انگریزی کے تراجم۔ اس فہرست میں ایزڈس کی کتاب بھی شامل ہے، کیونکہ یہ کتاب مردوں کی دعا کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ دوسرا ایزڈس 7واں باب 105ویں آیت گڈ نیوز بائبل کے مطابق اس دن کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس اپوکریفا کتاب کو خارج کر کے باقی ان کتابوں کو کیتھولک بائبل میں شامل کرنا جو مردوں کے لیے دعا کا کہتی ہے، اس سچائی کی طرف اشارہ ہے کہ کیتھولک بائبل کی کتابوں کو من مرضی سے کیتھولک بائبل میں شامل کیا گیا۔ کرنتھیوں کے نام خطوط میں مقدس پولس رسول برزخ کی بات نہیں کرتا، بلکہ مسیح یسوع کے تخت عدالت کی بات کرتا ہے۔ کرنتھس کے نام لکھے گئے دوسرے خط کے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں پولس رسول فرماتا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر ہو جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہیں، خواہ بھلے خواہ برے۔ کرنتھیوں کے نام لکھے گئے مقدس پولس رسول کے پہلے خط کے 3 باب کی 13ویں 14ویں آیت میں مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ ہم سب کے کام آگ سے ظاہر ہو جائیں گے، اور آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے۔ افسیوں کے نام خط اس کا 2 باب اس کی 8ویں 9ویں آیت بیان کرتی ہے کہ دوزخ سے نجات اعمال پر منحصر نہیں، بلکہ دوزخ سے نجات خدا کے فضل سے ہے۔ لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر کرے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ یہ حوالہ برزخ کی بات نہیں کرتا، جہاں روحیں اپنے گناہوں کی عارضی سزا حاصل کر کے فردوس میں جائیں گی، بلکہ یہ حوالہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں کیے گئے کام اور ان کے انعام کی بات کرتا ہے۔